السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین موجود ہیں اور ہم بہت اہم موضوعات پہ آج گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم فہد، سب سے پہلی خبر تو جو آج ججز لیٹر کیس میں سماعت ہوئی ہے اس میں سے بہت اہم نکات ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ بطول، جس طرح کہ ہم سب نے دیکھا کہ آج سارا دن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ یہ ہیئرنگ چلتی رہی، لائیو جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہوئی، لائیو ٹیلی کاسٹ تھا اور اس میں بہت کچھ سننے کو ملا، بہت کچھ دیکھنے کو ملا، بہت کچھ سمجھنے کو ملا۔ تو آج ذرا اس کی تشریح کریں گے اور دیکھیں گے کہ اتنا جو اہم معاملہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے، اور کیا ایسا تو نہیں کہ عدلیہ کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور اگر ایسا ہے جو کہ مجھے تو لگ رہا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ جو تمام تر ایشو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا۔ تو ذرا اس پہ تفصیل سے بات کریں گے بطول۔ اور بالکل، اور پروگرام میں آگے جا کے مذاکرات کا معاملہ بہت ٹاکس ان دی ٹاؤن بن چکا ہے، یہ کس طرف آگے بڑھے گا، اور مختلف لوگوں کے انٹرویوز میں بھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہ خود آفر کر رہے ہیں کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بھی آئی ہے، انصار عباسی صاحب کی سٹوری، وہ بہت جگہ کوٹ ہو رہی ہے۔ خالد نعیم لودھی صاحب ایک ایسے اینالسٹ ہوا کرتے تھے جن کا کوئی اچھا ان کو نہیں، ان کے انالیسس کو بہتر سمجھا جاتا تھا سرکلز میں، لیکن اب اگر وہ فوکل پرسن ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے، اور یہ میرے لیے تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے فہد صاحب۔ اور اس میں دیکھیے کہ جو بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے مذاکرات ہونے ہیں، اس میں مسئلہ یہ کھڑا ہوا ہے کہ مذاکرات کس نے کسے کرنے ہیں۔ کیا اگر پی ایم ایل این پی ٹی آئی سے کرنا چاہ رہی ہے تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہ رہی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کسی سے کرنا نہیں چاہ رہی۔ تو یہ تمام تر جو معاملہ ہے مذاکرات کا، یہ اس غبارے میں کو ہوا ہے یا نہیں ہے، تو آج مختلف پہلوؤں سے اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے اور ہمارے پاس بڑے انٹرسٹنگ آج گیسٹ بھی موجود ہوں گے، تو اگر آپ اجازت دیں تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بالکل، اور طرح طرح کے ریمارکس ہمیں دیکھنے کو ملے آج، اور آپ کے لیے سب سے منفرد اور اچنبے والے ریمارکس کون سے تھے فہد صاحب؟ دیکھیے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ریمارکس تو بڑے کھل کے آئے، اور ویسے اس وقت بطول مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بہت مختلف طرح کی آراء میں سننے کو مل رہی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، چاہے وہ اخبارات میں ہو یا ٹیلی ویژن پر ہو، اچھی بھی بری بھی، لیکن ایک چیز کا کریڈٹ تو ان کو دینا چاہیے، اور وہ یہ جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کے بند دروازوں کو عوام کے لیے کھولا ہے، یہ لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے، یہ اب سپریم کورٹ کے یوٹیوب چینل پہ یہ باقاعدہ دکھائی جاتی ہیں، تمام ٹیلی ویژن چینلز کٹ کرتے ہیں، اور میرے خیال میں اور کچھ ہونا ہو جو بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ایک لیگسی بنے گی، اس میں یہ جو ایک عنصر ہے یہ بڑا اہم ہوگا، اور میرے خیال میں اس میں ان کی ہمیں تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ، لیکن اس سے ہوا یہ ہے بطول کے جو پہلے جو بند کمروں میں جو کچھ کہا جاتا تھا وہ ٹکرز کے ذریعے رپورٹ ہوتا تھا یا اخبارات کی سرخیاں جو ہیں وہ لگتی تھیں، لیکن ڈائریکٹ اس طریقے سے کبھی کسی کو سننے کو نہیں ملتا تھا۔ تو اب اسے ایک تو چلیں ایک شفافیت کا عنصر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ججز کے درمیان جو ایک ڈائنامک ہے، جو باڈی لینگویج ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، جس طریقے سے وہ ایک دوسرے کو مخاطب ہوتے ہیں، جو ان کا لب و لہجہ ہے، جس طریقے سے وہ جو سامنے لائرز کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں، ان کے ساتھ جو ان کا مکالمہ ہوتا ہے یا جملے بازی ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ ایک دم ایک مکمل طور پر ایک نئی ڈائنامک جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ساری جو پورا جو ایک ماحول میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ میں اس لیے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بڑی کھل کے سامنے آ رہی تھیں۔ اب دیکھیے معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے کہ 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں ہمیں انٹرفیئرنس کرتی ہیں، انہوں نے پورا اس کے ایگزامپل دیے۔ اس کے بعد سو موٹو ایکشن ہوا، چیف جسٹس صاحب نے ہیئرنگز کی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں فل کورٹ کریں گے مہینے کے آخر میں۔ اب یہ وہ ہیئرنگ ہوئی، فل کورٹ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ اویلیبل نہیں تھے۔ اب دیکھیے پرابلم کیا ہو رہا ہے، میں اس کو پرابلم کہوں یا میں اس کو ایک اس طرح کا وہ اس کا جو ایک پہلو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی ڈائنامک میں ہمیں نظر آیا کہ کچھ جج صاحبان ایسے ہیں جو بڑی ہی ایک سٹرونگ لائن لے رہے ہیں مداخلت کے حوالے سے، انٹرفیئرنس کے حوالے سے، اور کچھ جج صاحبان ہیں جن کی پوزیشن قدراً سافٹ کہہ لیں یا تھوڑی اس میں لچک ہے یا تھوڑی وہ دھیمی ہے، جو بھی لفظ استعمال کر لیں۔
یہ جو ڈائنامک ہے یہ آج ہمیں نظر آئی جس طریقے سے وہ جج صاحبان ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. اب میں آپ کو اگزامپل دوں, مثال کے طور پر بطول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں ان کی کیا پوزیشن تھی. انہوں نے آج دو باتیں کی جو میرے خیال میں اہم تھیں. پہلا تو جب انہوں نے کہا, اور بائی دی وے یہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, انہوں نے کہا جی میرے ہوتے ہوئے, میں جب سے چیف جسٹس بنا ہوں میرے ہوتے ہوئے تو کبھی اس طرح کی مداخلت نہیں ہوئی, یا کم از کم میرے پاس شکایت نہیں آئی, مجھے رپورٹ نہیں کیا گیا. تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ بری و ذمہ کیا. ہاں انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے ہوتی رہی تھی بٹ ناٹ انڈر مائی واچ. یہ چیف صاحب بار بار بات کریں. اچھا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بات کرنے سے جو ایکچوئل جو سنجیدگی ہے اس معاملے کی وہ تھوڑی سی اس میں کمی آتی ہے, کیونکہ وہ پھر somehow وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ جی میرے ہوتے ہوئے تو نہیں ہوا, لیکن اس سے وہ اٹینشن ڈائیورٹ ہوتا ہے جو ایکچوئل ایشو کو. پہلی بات. دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے یہ جو تمام تر معاملہ ہے, اور وہ جب انہوں نے کہا کہ دیکھیے مداخلت, دیکھیں نا بطول یاد رکھیں یہ جو پورا ایشو ہے اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کام میں مداخلت کرتی رہی ہیں, یہ ہے مرکزی نقطہ. اب اس کے اوپر تمام تر بحث یہ ہو رہی ہے کہ جی کس طریقے سے عدلیہ کو سیف گارڈ کیا جائے اس طرح کی انٹرفیئرنس سے انٹیلیجنس ایجنسیز کی, اس لیے اتنا یہ سینسٹیو معاملہ ہے. لیکن بطول آج جو چیف جسٹس صاحب نے یہ مداخلت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو انہوں نے مزید پھیلا دیا. اب وہ بلکہ اگر ہم وہ سنوا بھی دیں بطول, آج چیف جسٹس صاحب نے کس طریقے سے کہا کہ یہ انٹرفیئرنس جو ہے یہ کیسے ہوتی ہے. بالکل دیکھو سنواتے ہیں ذرا اگر سنوا دیں ہم. Independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? When we devise mechanisms for interference, such as monitoring judges, that is undermining the independence of the judiciary, in my opinion. When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. جی فات صاحب یہ مانیٹرنگ جج کے اوپر بھی سوال اٹھ گیا. ہاں دیکھیں نا, یعنی کہ جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اور مانیٹرنگ جج کا حوالہ کب کا تھا, پینما والے معاملے کا تھا, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مانیٹرنگ جج لگائے جاتے ہیں تو تب بھی تو مداخلت ہو رہی ہے عدلیہ کی, اور کون کر رہا ہے؟ خود ججز. پھر انہوں نے کہا کہ جب ججز کے وہ ابھی ہم نے سنوائی نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جب ججز کے کمروں میں جو ہے وہ وکلا جو ہے وہ گھس آتے ہیں تو وہ بھی تو مداخلت ہوتی ہے. یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے آج یہ جو انٹرفیئرنس کی ڈیفینیشن ہے جو کہ ابھی تک اس پرٹیکولر کیس میں بطول وہ صرف اور صرف انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اس کو انہوں نے پھیلا کر کہا کہ نہیں اگر انٹرفیئرنس کی بات کرنی ہے تو پھر ججز جو ہیں وہ خود جوڈیشری میں انٹرفیئر کرتے رہیں, وہ لوگوں پہ اثر انداز ہوتے, اپنے ہی فیلو ججز پر اثر انداز ہوتے رہیں. اور مانیٹرنگ جج کا جو ایک ایگزامپل ہے انہوں نے سامنے دیا. اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس سے مزید یہ جو کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا, اس کو اور ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے, اور جو ڈائریکٹ فوکس تھا انٹیلیجنس ایجنسیز پر اب اس سے ہٹا کر اور اس کو تھوڑا سا پھیلایا جا رہا ہے. اچھا اب یہ تنقید ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کچھ اور ججز جو تھے آج وہ بالکل کلیئرلی بات کر رہے تھے کہ نہیں ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ پوزیشن لینی ہے. تو بطول ایک طریقے سے اب یہ بن گیا ہے ٹیسٹ کیس کہ یہ جو ہیئرنگ ہو رہی ہے, یہ جو سو موٹو ہے, یہ کدھر جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت ہی جو ہے وہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو ذرا جسٹس بابر ستار کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے بھی دو باتیں کر لیں. یہ آپ بھی فالو کر رہی ہیں اس کو, بالکل, اور یہ جو آپ نے مثال دی ہے جی اور کل آپ نے جی جو آپ نے مثال دی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ایجنسیز پر مشتمل JIT بناتے ہیں تو یہ بھی مداخلت ہے. تو نہ صرف اندرونی مداخلت جو مانیٹرنگ جج کے طور پہ اس کو ایڈریس کریں, بلکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن JITs میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی شمولیت رہی ہے یہ بھی مداخلت ہے.
تو یہ بھی ایک مثال ہے جس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں. اور بابر ستار کی آپ بات کریں تو یہ لیکن بابر ستار نے ایک سٹینڈ بھی لیا ہے, اور یہ کیسے انفولڈ ہوگا آگے جا کے؟ اب دیکھیں نا, اب یہ ایک اور ایک لیونگ ایگزامپل بن گیا ہے. یہی جو کیس ہو رہا ہے, دیکھیں نا, ایک عجیب ایک آئرنی ہے بطول کے سپریم کورٹ پاکستان میں ایک سو موٹو ہیرنگ ہوئی ہے, از خود نوٹس لیا گیا ہے اس معاملے کا جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. یہ سارا معاملہ ہے. اب جس وقت یہ ہیرنگ ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کی بلڈنگ سے یعنی کہ تقریباً 1 کلومیٹر دور بھی نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے, اور وہاں پہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ اپنی عدالت لگاتے ہیں. جب سے انہوں نے ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن لی ہے, جو ابھی آڈیو لیکس کا کیس تھا, اس کے بعد سے ان کی اور ان کی فیملی کے حوالے سے ایک کیریکٹر اسیسنیشن سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی ہے. اور ان کا جو بڑا ہی یعنی وہ ڈیٹا جو کہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے, یعنی میرا اور آپ کا بھی ڈیٹا یا تمام پاکستانیوں کا جو پرسنل ڈیٹا ہے, چاہے وہ نادرہ میں ہو کہیں بھی ہو, وہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. وہ ڈیٹا بھی کسی طریقے سے لیک ہوا اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جسٹس بابر ستار کے اوپر دنیا جہان کی جو ہیں وہ ایلیگیشن لگنا شروع ہو گئیں, جن میں سے صداقت ان میں نہیں تھی. یعنی میں ریپیٹ کروں کہ ان میں صداقت نہیں تھی. اتنا کو شور مچا, اتنا کو دباؤ ڈالا گیا کہ الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑ گئی. اور وہ پریس ریلیز جو ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو تمام طرز و الزامات لگ رہے تھے جسٹس بابر ستار کے اوپر انہوں نے نفی کی, اس کی تردید کی. اس کے بعد اب آج کیا ہوا, یہ کہانی ختم نہیں ہو رہی. آج فیصل واڈا صاحب, سینیٹر فیصل واڈا نے آج جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کروا دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جسٹس بابر ستار کی جو کورسپونڈنس ہوئی ہے اپنے کیس کے, ان کا جو لیگل سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے, جو انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا صاحب جو ہیں ان سے, اس کو پبلک کیا جائے. اچھا, اب یہ اس میں یہ ٹھیک ہے, فیصل واڈا صاحب کا یہ حق بنتا ہے, وہ ضرور کریں, لیکن جو جہاں پہ ایک پرابلم ہو رہا ہے وہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کسی ایک خاص ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جسٹس بابر ستار کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اور وہ اس وقت ڈالا جا رہا ہے جس وقت آدھے کلومیٹر دور سپریم کو یہ کیس آرگیو کیا جا رہا ہے کہ جی کس طریقے سے اس دباؤ کو روکا جائے. تو یہ پیرلل میں دو چیزیں ہو رہی ہیں, اور میرے خیال میں یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور لگتا ہے کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ہیں. جب 3 سے 4 ادارے بابر ستار صاحب کے خلاف ایک درخواست لے کے جائیں کہ ان کو علیحدہ کر دیں, اس کے بہت سارے مطلب بنتے ہیں, اور اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا فیکٹ کہ ججز پہ ایک طرح کا پریشر ہے. اسے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. جی فات صاحب, ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جسٹس بابر ستار کے حوالے سے جس طرح کا رد عمل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, اور ایک سلسلہ سا لگ رہا ہے جو ان کے خلاف جا رہا ہے, تو یہ اب لیکن ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. بٹ ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ پھر آپ کے جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ کیس لگتا ہے کہ ڈیفیوز ہو جائے گا ود دا پیس آف ٹائم, ڈائلوٹ ہو رہی ہیں کچھ چیزیں. نہیں دیکھیے, یہ معاملہ تو اب جس طرف چل رہا ہے ظاہر بات ہے یہ ہیرنگ ہوگی جدھر یہ سپریم کورٹ کی ہیرنگ جائے گی. اب تو میرے خیال میں 7 مئی تک جو ہے وہ اس کو نیکسٹ ہیرنگ ہے, تو کلیئر ہو جائے گا کہ ججز کے درمیان جو ایک مختلف پرسپیکٹو نظر آ رہا ہے, ایک تھوڑا سا ایک اپروچ بھی ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, وہ کہاں جائے گی. کیونکہ دیکھیے ساری نظریں جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ پہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے اس کو کم از کم اس طریقے سے ریزالو کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو جس سے جو لیگل کمیونٹی ہے وہ کچھ حد تک یا بہت حد تک وہ سیٹسفائی ہو. تو بہرحال یہ تو ایک معاملہ چلا, لیکن دوسری طرف اب سیاسی معاملات جو ہیں, سیاسی معاملات بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور مذاکرات کا جو ایک اسے کہیں کہ میں طوفان تو نہیں کہوں گا, لیکن ایک پورا کا پورا ایک افواہوں کا بازار جو ہے وہ گرم ہوا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی کسی سے بات کر رہا ہے, کوئی کسی سے بات کرنا چاہتا ہے, کون کس سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ایک اس وقت پاکستان کی سیاست میں یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ قسم کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور آپ اس میں دیکھیں مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہو رہا
کہ کس نے کس سے بات کرنی ہے. مطلب دیکھیں PMLN کہتی ہے کہ جی ہم PTI سے بات کرنے کو تیار ہیں, PTI کہتی ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہے لیکن PMLN سے بات نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ ظاہر بات ہے اوپنلی تو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آ رہی کہ وہ انہوں نے اگر بات کرنی ہے تو کیا کرنی ہے. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور اس میں مثال کے طور پر اب دیکھیں کل رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال ہوا, یعنی پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جی PTI کہ جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے May 9 کے معاملات پہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے. اب کل رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑا ہی یعنی کہ فلیکسیبل قسم کی پوزیشن جو ہے وہ اڈاپٹ, میرے خیال میں ہمارے پاس ہے بھی صحیح, اگر ہے تو آپ اگر سنوا دیں بطول تو ہمارے ویورز کو بھی اندازہ ہو جائے گا میں کس چیز کا اشارہ کر رہا ہوں. جی فات صاحب یہ آپ نے سنا, اور میرے ذہن میں اب یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اتنی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کسی سیاسی مجاہد کر رہے ہیں یا یہ سیاسی دور اندیشی ہے جو نون لیگ میں آ گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود اپروچ کرنے کو تیار ہیں. نہیں دیکھیں وہ مطلب سیاسی دور اندیشی تو ہو سکتا ہے ہو, لیکن یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ سی اپروچ ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو یہ کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ وہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو کم از کم ان لوگوں سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو پھر یہ ڈائیلاگ تو ایک طریقے سے نان سٹارٹر ہے. اچھا تو پھر PTI کس سے بات کرنا چاہتی ہے؟ یہ آپ کو یاد ہوگا کل جو PTI کے ترجمان ہیں رؤف حسن صاحب وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے, تو جب وہ بھی ذرا سن لیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ جو مذاکرات کی ان کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے, تاکہ وہ جو میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھ رہا ہوں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ پیپل آر ٹاکنگ ایٹ ایچ ادر, مجھے تو کوئی کریکشن نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کیا کہا ذرا ایک بار پھر وہ بھی سنوا دیں اگر بطول ایگزیکٹ پارٹی پالیسی کیا ہے ٹاکس ود دی اسٹیبلشمنٹ. اس مومنٹ ایز یو اینڈ آئی ٹاک بیسیکلی پوزیشن یہ ہے دیٹ وی آر اوپن ٹو ٹاکنگ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 کچھ نہیں ہو رہا, کوئی اس وقت کوئی ایز سچ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. لیکن اس میں بات ہوگی کیسے؟ آپ دیکھیں نا آپ مطلب یہ ایک کرسی پہ آرمی چیف بیٹھے ہوں گے, DGI صاحب بیٹھے ہوں گے, عمران خان صاحب بیٹھے ہوں گے, یہ تو I mean how does that work? How can you speak with the army chief? ان سے آپ نیگوشیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا تو کوئی کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہی نہیں. جی ہم نے ان کو یہی صرف باور کروانا ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن کے اپنے کچھ قیود ہوتے ہیں, کچھ اہداف ہوتے ہیں, اور ان کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ انکلوڈنگ دی آرمی آف کورس وچ از میجر کمپوننٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ, ان کا بھی کانسٹیٹیوشن لاگو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ آپ پر یا مجھ پر ہوتا ہے, اور اس کے قیود کچھ ان کے اوپر لاگو کیے گئے ہیں. اس میں پولیٹیکل رول از ناٹ الاؤڈ. تو ہم نے ان سے بات کر کے صرف یہ کہنا ہے کہ لیٹس آل گیٹ بیک انٹو آور کانسٹیٹیوشنل ڈومینز. سو بیسیکلی ڈائیلاگ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے تو اس میں آپ نے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا ہے کہ آپ پولیٹیکل جو ارینا ہے اس سے باہر ہو جائیں, بس یہی ہے. دیٹس آل. فی الحال ہمیں قاہرہ صاحب جوائن کر رہے ہیں فات صاحب, تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. بہت شکریہ قاہرہ صاحب جوائن کرنے کے لیے. قاہرہ صاحب اس پہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے, آپ ذرا تھوڑا سا اگر نقطے سے نقطہ جوڑیں تو ہمیں بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. PMLN کہتی ہے جی ہم PTI سے بات کرنے کو تیار ہیں, پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ سے ہی پوزیشن رہی کہ جی بات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. PTI کہتی ہے جی ہم نے ان جماعتوں سے تو بات کرنی نہیں, ہم نے تو آرمی چیف اور DGI سے بات کرنی ہے. میں نے کل رؤف حسن صاحب سے پوچھا کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کریں گے, تو وہ کہتے ہیں جی ہم یہ بات کریں گے کہ آپ سیاست میں اپنی انٹرفیرنس اور مداخلت کیسے ختم کریں اور بیرکس میں واپس جائیں, ہم یہ ان سے ڈائیلاگ کریں گے. تو یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا قاہرہ صاحب. دیکھیے باتیں وہ کیا کریں گے فہد صاحب, وہ تو بات کی بات ہے, ان کا ایجنڈا کیا ہوگا, ان کا مطالبہ وہی ہوگا. کبھی آپ کے سامنے کہنے کا کچھ اور ہے, لیکن مطالبہ تو وہی رکھیں گے جو آج کل ان کے لوگ سارے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اپنے مطالبے رکھ رہے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں کہ ڈائیلاگ کے اندر کیا ایجنڈا ہونا چاہیے, اور یہ ہے, یہ ہمارے پریفرنسز پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر پہلے ریلیف ہو, یہ ہو, تو پھر کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو مطالبہ وہ کر رہے ہیں کہ ہم سیاسی قوتوں سے, حکومت سے یا پارلیمان کی قوتوں سے بات نہیں کریں گے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کا پاکستانی سیاست میں رول رہا ہے, بالکل ایجنسی سے کام لیے جاتے رہے ہیں, یا ایجنسی کا کچھ کام ہے بھی. اس سے ہٹ کے اگر آپ باقاعدہ
ایک اپوزیشن کی جماعت یا پاکستان کی ایک جماعت یہ کہے کہ ہم پولیٹیکل قوتوں سے بات نہیں کریں گے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان کو گالیاں دے، بدزبانی کرے، اور یہ کہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پاکستان کی سیاست کے اندر براہ راست مداخلت کو تسلیم کرے۔ یہ بات کیا سیاسی نظام کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس ملک کے لیے بہتر ہوگی یا اس سے کوئی فروٹفل ہوگی؟ دوسرا، اس سے جو سول سپریمیسی ہے وہ کہاں چلی جائے گی؟ پہلے ہی بہت ڈم ہوئی پڑی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کنکلوڈ نہیں ہوگی، اس کا یہ بات آگے بڑھے گی نہیں، اور بڑھے گی نہیں تو وہ آپ کے سامنے، کیونکہ اس وقت ایک پریشر بلڈ ہوا، وہ کیوں کر رہے ہیں بات؟ اس وقت پی ٹی آئی کیوں کر رہی ہے؟ جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو ان سے بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، فلاں نہیں کریں گے، یہ بات تو خان صاحب پہلے بھی کہتے رہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا جب ان کی حکومت ختم ہوئی، لیکن اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں تصادم چاہتے ہیں، اختلاف رائے نہیں، تصادم، گالی گلوچ، مشکل حالات، کرائسس کھڑا رہے، کیونکہ لڑائی اور کرائسس ان کا ہتھیار رہا ہے اور اس نے ان کو پے کیا ہے۔ آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کارکن، ان کے ساتھی، ان کی جماعت، لوگوں کو جو انہوں نے ٹوز پہ رکھا ہوا ہے وہ ایک نفرت کا بیانیہ ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور لاجیکل کنکلوژن کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نفرت کا بیانیہ جو ہے وہ ڈم ہو جائے گا، وہ مائلڈ ہو جائے گا، تو ان کو نقصان ہوگا۔ یہ ایک پرابلم ہے ان کا، اس لیے وہ ایک سے بات دوسری، دوسری کے بعد تیسری حجتیں رکھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے عمل سے اعتراض کریں۔ ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، یہ تو چلیں ان کی قاہرہ صاحب ہو گئی پبلک پوزیشن، اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس حوالے سے جب وہ بات کریں گے، تھوڑی اپنی پوزیشن کو نرم کریں گے، تو وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے، ان کا جو سپورٹر ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ تو ان کی پبلک پوزیشن ہو گئی، لیکن پرائیویٹلی قاہرہ صاحب کہیں سے آپ کو انڈیکیشن ملی پی ٹی آئی کی طرف سے بند کمروں کے اندر، بند دروازوں کے پیچھے، کہ نہیں کو آپس میں مل بیٹھ کے کو بات کرنی چاہیے، کو معاملات کو سلجھانا چاہیے؟ کہیں یہ موومنٹ ہے، کچھ ہو رہا ہے، یا بالکل کہیں پہ کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے اور صرف پبلک میں یہ شور مچایا جا رہا ہے؟ دیکھیے فہد صاحب، آپ نے بھی کہا اور میری جماعت کی یہ پوزیشن بھی ہے کہ ہم ہمیشہ سے ڈیموکریسی کو ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھانے کے قائل ہیں، اور یہی ایک واحد رستہ ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ڈیڈ بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کا ہتھیار ہوتا ہے۔ ڈیڈ لاک ڈیموکریسی کے لیے نقصان دہ اور قاتل ہوتا ہے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے، اور جب پاکستان کی تاریخ میں ڈیموکریسی نے ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، تھوڑا یا زیادہ چیزیں آگے بڑھی ہیں، قانون آگے بڑھا ہے، نظام آگے بڑھا ہے، لوگوں کا ریلیف آگے بڑھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خان صاحب اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ ایک انتہائی بدقسمتی کا عالم ہے۔ ایک جماعت مسلسل تذلیل کر رہی ہے دیگر جماعتوں کی، گالیاں دے رہی ہے تسلسل سے، اور باقی جماعتیں کر رہی ہیں کہ نہیں جناب آپ آئیں، بیٹھے بات کرتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کے اندر شامل جماعتوں کو بھی یہ کہہ دینا چاہیے واضح طور پہ کہ اگر عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہتے تو اب ہم بھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہم چاہیں گے کہ خان صاحب کو جب باتیں سمجھ آ جائیں اس وقت وہ اپنے کیے پہ ندامت کریں، بالکل وہ کہیں کہ میں سیاسی قوتوں سے بات کرنے کو تیار ہوں، تو پھر ایجنڈے کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ انفارچونیٹ۔ ٹھیک ہے جی قاہرہ صاحب، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، لیکن جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ آپ حکومت کا حصہ ہوں گے یا نہیں، تو تب آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ایشو ٹو ایشو فیڈ بیک دیا کریں گے، اور آپ کا ایک اس طرح کا سیاسی تعلق رہے گا کہ آپ ایشو ٹو ایشو بات کریں گے۔ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ وہ تو خود اپروچ کرنے کو تیار ہیں، تو اس کے اوپر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک پولیٹیکل اپرچونٹی ہے جس پہ آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں اور اپنا سیاسی مارک دوبارہ بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو پہلے ہی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نون لیگ میں لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہوں اور وہ آپ سے کنسلٹ نہ کریں یا آپ کا فیڈ بیک ان کے لیے میٹر نہ کرتا ہو؟ جب یہ معاملہ سیریسلی ہوا تو یقیناً کنسلٹ کریں گے، ابھی تجویز ہے،
दूसरी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे उस वक्त भी ये बात कही कि आइए बैठ के मुल्क को आगे ले जाने के लिए रास्ता तय करते हैं, जवाब में गालियां। जब हमारे तसलसल से बिलावल साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी, मियां शहबाज शरीफ साहब, अब उसके बाद पीडीएम की हुकूमत आ गई, उस वक्त भी हमने कहा कि आइए बैठ के रास्ता निकालते हैं, और हमने रास्ता निकालने के लिए कोशिश भी की। सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के कहने के बगैर अपने तौर पर रास्ता निकाल रहे थे। वो रास्ता निकल भी आया, एग्रीमेंट हो भी गया, लेकिन उस एग्रीमेंट को तहरीर करने से पहले खान साहब ने विड्रा कर लिया। वो भी मुज़ाकराती अमल टूट गया, फिर गालियां शुरू हो गई। फिर एक मौका आया, ये इलेक्शन आया, इस इलेक्शन के बाद फिर पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि हमें डायलॉग के जरिए चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो मुतालबा पीटीआई का है उसको भी देखना चाहिए, लेकिन एक सियासी रंग में। उसको भी 8 तारीख को इलेक्शन हुआ, 13 तारीख को हमारी सीसी हुई, सीसी में ये फैसला हुआ बड़ी बहस और तमीज के बाद। लंबी बहस है, मैं उस पर नहीं जा सकता। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि हमारी जमात अप्रोच करे सबको। सुबह उठे तो पता चला कि खान साहब ने ये ऐलान करा दिया है कि इन 3 जमातों से बात नहीं हो सकती। अब जब खान साहब हमारी तरफ बात करने को तैयार नहीं है, तो इसके जवाब में मैंने कहा कि ये मुसलसल पिछले 6 साल से एक तजलील का, तज़हीक का, तौहीन का अमल है जो किए जा रहे हैं। अब अगर मेरी बात मानी जाए तो हुकूमत को भी, मेरी जमात को भी ये फैसला करना चाहिए कि बात तो दुरुस्त है कि जमहूरियत में डायलॉग जरूरी है और हुकूमत उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन गालियां खाना उसकी मुसलसल जिम्मेदारी नहीं है, तौहीन और तज़हीक कराना जिम्मेदारी नहीं है। अब हमें ऐलान करना चाहिए कि अगर इमरान खान अपने किए पे नादम नहीं होते और गालियां देना बंद नहीं करते और ये ऐलान नहीं करते कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के डायलॉग करने को तैयार हैं, डायलॉग का एजेंडा उनका भी होगा, हुकूमत का भी होगा, दोनों अतराफ के एजेंडे पे बात होगी। ये बात अब कह देनी चाहिए। अगर मेरा पास चले तो मैं कह दूं, लेकिन मेरी जमात एक तरह के इत्तेहाद में है, और अगर कोई सीरियसली ऐसी बात हुई तो वो फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी मेरी जमात से मुझे उम्मीद है कि डिस्कशन करेंगे। अभी ऐसी कोई डिस्कशन मेरे इल्म में नहीं है। ठीक। कायरा साहब, आपने अभी ये जुमला इस्तेमाल किया कि अगर मेरा बस चले, तो आपका तो बस चलता है, यानी आप जैसे लोगों का ही बस चलता है। तो ये आपने, ये जो आप बात कर रहे हैं, बड़ी आपने यानी स्ट्रांग पोजीशन ले रहे हैं। अपनी जमात की लीडरशिप से आपने ये बात कही है, और अगर कही है तो उनका क्या मौक़िफ़ है इस पे? देखिए, मेरी जमात की क़यादत बड़े हौसले वाली है, वो बर्दाश्त का अमल रखते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से हमें यही सबक है कि जो कुछ भी होता रहा वो सारा कुछ भूल के अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ साहब के पास गई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेके। अब भी उनकी सोच वैसे ही है। ये तो मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि मेरा बस से मुराद ये है कि अगर मेरी मेजॉरिटी जमात मेरी बात मान ले तो फाद साहब, ये देखिए ना, हम भी तो इंसान है ना, वो इस पोस्ट के लोग हैं, हमें भी गुस्सा आता है, हमें भी जज्बात है, ठीक है, बहुत बर्दाश्त होती है। लेकिन एक बंदा आपको मुसलसल बात आप नहीं माने, आप बात नहीं मानना चाहते ना माने, आप अपने असूल पे खड़े रहे, लेकिन दूसरे की मुसलसल तज़हीक और तौहीन करके, उसे गालियां देके आप ये कहें मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं, मैं उसको इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं उसको हाथ नहीं मिलाऊंगा, और ये कि मेरा मैंडेट चोरी हो गया है वो वापस करो, और जो उसका मैंडेट है उसको तस्लीम ही नहीं करना। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि मेरी 92 सीटें हैं, जबकि मुझे ज्यादा सीटें मिली थी, मेरी सीटें छीन ली। तो बजाय मुकदमा उनका यही है, वो 150 सीटों के करीब दावा करते हैं अपना। 150 के बाद भी तो सीटें हैं ना फाद साहब, वो सीटें बाकी जमातों को मिली है ना जी। वो सीटें जो मिली हैं उनका भी वो किसी का मैंडेट मानते हैं। जहां पे उनकी जो लोग जीते हैं वहां पे भी तो अपोजिशन का वोट उनसे ज्यादा है कलेक्टिव। अगर मुस्लिम पीपल्स पार्टी बाकी जमातों के वोट इकट्ठे करे पीटीआई से ज्यादा, वो उनके वोट को मानने को तैयार नहीं। ऐसी फिजा में क्या कहना चाहिए? हाँ, ये क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई। आपने बिल्कुल यानी 2 टोक अल्फाज में ये क्लियर कर दिया कि अब आपका ये ख्याल है कि अब उनसे बात पीपल्स पार्टी की करनी चाहिए, पीएमएल को भी जब तक अपना रवैया चेंज ना करें। आखिरी सवाल कार साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास। जी आपकी राय, जी आपकी राय। ठीक है, आखिरी सवाल राय है, ये मेरी जमात की नहीं है। जी ठीक है, आपकी जाती राय, नोटेड। कायरा साहब, मुझे क्विकली बता दिए कि एक बार फिर ये मामला अब गर्म हो रहा है कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी
کابینہ کا حصہ بننے جا رہی ہے. اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ اس میں مشاورت ہو رہی ہے اور اس کا امکان ہے کہ بجٹ کے بعد آپ کی جماعت جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ میں جو ہے شامل ہو جائے گی؟ افاد صاحب، یہ جب گورنمنٹ فارم ہوئی ہے تو جو ڈیزائن بنایا ہے اس میں اس وقت وہی صورتحال ہے جو پہلے تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ ڈیزائن یہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ رہیں گے، ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے، جہاں جہاں ضروری ہوا مشاورت بھی دیں گے، جہاں وہ مشاورت مانگیں گے تب بھی دیں گے، اور اس حکومت کا ساتھ چلائیں گے. لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں جائیں گے. یہ بات ہم بہت دفعہ تردید کر چکے ہیں، میری جماعت کی قیادت بھی کر چکی ہے، میں بھی کر چکا، میرے باقی ساتھی بھی. اب اس پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ آپ دوستوں کے ذریعے ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے، ہمیں اطلاع، تو یہ ہیر سے ہے. اس کے اوپر میرا تو سمپل یہی جواب ہے کہ ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوئی، وہ کوئی تجویز اگر آئی تو پھر پارٹی کے سی بیٹھے گی اور فیصلہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ. بطول، اب یہ بہت حد تک یہ کلیئرٹی تو آ گئی کہ دیکھیں آپ کہ اب ادھر بھی پیپلز پارٹی میں قاہرہ صاحب کا بڑا ایک سے ہے، اور اگر وہ خود اپنی پوزیشن بھی ہارڈن کر رہے ہیں، دیٹ مینس کہ یہ جو سارے مذاکرات والا معاملہ ہے نا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ اب کہیں مجھے یہ جڑتا نظر نہیں آ رہا، جو اتنی سٹرانگ پوزیشنز ہیں. اور میرے خیال میں یہ معاملہ تھوڑے دن میں ٹھنڈا پڑنے جا رہا ہے. بڑی چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ اب یہ احتجاجی سیاست بھی شروع ہونے والی ہے، جس پہ اب ہم نے بات کرنی ہے اگلے سیگمنٹ میں کہ پی ٹی آئی اب کرنے کیا جا رہی ہے. تو اس کی روشنی میں میرے خیال میں یہ مذاکرات کی جو کہانی ہے یہ آہستہ آہستہ خود ہی اپنی منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے. اور فواد صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے، شاید آپ نے نوٹ کی ہو کہ قاہرہ صاحب نے فوراً کلیئر کر دیا ہے کہ یہ میری رائے ہے، میری پارٹی کی رائے نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح سے بیانات دے رہے ہیں، ہفتوں تک یہ کنفیوژن چلتی رہتی ہے. تو اس میں یہ قاہرہ صاحب نے بڑی ہم پہ مہربانی کی ہے کہ بتا دیے کہ ان کی رائے ہے یا پارٹی کی رائے ہے. So I think this is important. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور میرے خیال میں کیونکہ پی ٹی آئی کی پوزیشن تو بالکل کلیئر ہے، اس لیے کہیں سے مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ ڈائلاگ جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک ریئلسٹک آپشن ہے اس وقت. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. اور جو احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، اس کے حوالے سے حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، اس سے بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب، ہم بات کریں گے کہ حالات سیاسی طور پہ احتجاجی موڈ میں جاتے جا رہے ہیں، لیکن کیا وہ حکومت کو اس طرح سے پریشرائز کر پائیں گے یا نہیں. اور فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی اور فضل الرحمان آپس میں مل جائیں تو گورنمنٹ 4 ماہ بھی کام نہیں کر سکتی. دیکھیے، فواد چودھری صاحب کو تو بطول اپنی پارٹی میں جگہ نہیں مل رہی، تو وہ ان کے تو اپنے اور بڑے مسائل ہیں. لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ چیز جو میرے خیال میں آج ہوئی ہے نا، ابھی اس سے پہلے کہ ہم گیسٹ کی طرف جائیں، وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کا جو ایک وہ معاملہ چل رہا تھا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، باقاعدہ طور پر وہ اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، اور ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. آج بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے اس کی اپروول دے دی ہے. تو اب چلیں، گڈ لک ٹو مروت صاحب، لیکن گڈ لک ٹو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آلسو. میں یہ بھی کہہ دوں کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا مروت صاحب کا رویہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملات جو ہیں وہ بھی اب ایک بڑا چیلنج ہو جائے گا. بہرحال پی ٹی آئی کی جو ایک دکھتی رکھتی وہ بھی ختم ہوئی اور یہ معاملہ ختم ہوا. اب پی ٹی آئی جاری ہے احتجاج کی طرف. اب سوال یہ ہے، اور اب آج ہمارے اگر گیسٹ سے جیسے ہم بات چیت شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ ایک سینس لیتے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات، ایک طرف احتجاج، کیا کرنا کیا ہے، واٹ آر دے پلاننگ ٹو ڈو. تو اس لیے میرے خیال میں اس بات کو بطول ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. بالکل. اور اس وقت ہمیں جوائن کریں شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور رانا احسان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں نون لیگ سے، ان سے گفتگو کریں گے. شعیب صاحب، یہ جو چلیں ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو معاملہ تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو اتنی جو ہے وہ کلہ بازیاں کھانی پڑیں، آپ کو مبارک ہو کہ چلیں وہ ایک ایشو تو ریزالو ہوا اور وہ جو ایک معاملہ تھا وہ اب سیٹل ہو گیا. بہرحال جو بھی ہوا، اب مجھے یہ بتائیں شعیب صاحب کہ اب مذاکرات والا معاملہ تو کہیں ہوتا جاتا نظر نہیں آ رہا،
اور کل رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ادھر پروگرام میں، انہوں نے تو بالکل کلیئرلی یہ بات کر دی کہ ہمارا اس وقت تک تو کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں ہے، اور دوسری سیاسی جماعتوں سے تو آپ نے مذاکرات کرنے نہیں ہیں، وہ تو بالکل ہی آپ نے کلیئرلی کہہ دیا۔ بلکہ ابھی قاہرہ صاحب جو ہمارے ساتھ شو میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ان کی رائے ہے کہ جی اب ہمیں بھی کوئی مذاکرات کرنے کا شوق نہیں ہے اگر پی ٹی آئی نے نہیں کرنی۔ سوال یہ ہے کہ اب آپ کی احتجاجی پالیٹکس جو ہونے جا رہی ہے اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، احتجاجی سیاست تو ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں۔ ان کٹ پتلیوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ مجھے بتائیں، فارم 45 کے مطابق آپ کا پورا میڈیا جانتا ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا جانتا ہے، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں جہاں 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں۔ میرا یہ کانسٹیٹوئنسی حلقہ ہے، یہ ریڈ زون کا ایریا ہو یا 70% دیہات اس میں شامل ہے، اسلام آباد کا سب سے بڑا حلقہ تھا۔ 1,05,000 ووٹ لیے ہیں، جس نے 50,000 نہیں دیے اس کو آپ نے اسمبلی میں پہنچا دیا۔ سیم از دی سچویشن، 3 سیٹیں اسلام آباد کی، میں بھی کراچی سے ہو کر آیا ہوں، کراچی کی ساری سیٹیں میکسیمم ہم جیتے ہوئے ہیں، حیدرآباد کی سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہ تماشا لگایا ہے، اس کو آپ الیکشن نہیں کہیں گے۔ یہ جمہوریت کے نام پہ ایک ڈھونگ ہے، ایک تماشا ہے، ایک انڈکلیئرڈ کائنڈ آف مارشل لا ہے۔ آئین معطل ہو چکا ہے، قانون نام کی کوئی چیز کوئی نہیں ہے، جو مائٹ از رائٹ کا پرنسپل لاگو ہے۔ تو مجھے بتائیں، ہم ماسز کے پاس جائیں نا، کسی بھی جمہوری اور سویلائز سوسائٹی میں پیمانہ ہوتا ہے کہ الیکشن آئے گا، پبلک اٹھے گی، وہ اپنے اوپینین کے ذریعے اور اپنی ول کے ذریعے اور اپنی ووٹ کاسٹ کر کے وہ تبدیلی لے آئے گی۔ اب ووٹ کاسٹ کو تو آپ نے اٹھا کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، ول آف دی پبلک کو تو آپ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اگر ول آف دی پبلک یہاں امپورٹنس نہیں ہے، حق کے حکمرانی اور حق کے نمائندگی عوام کا آپ نے تسلیم نہیں کرنا، تو آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ آپشن از اونلی دیٹ از ٹو گو ان دی اسٹریٹ، پبلک کے پاس جائیں اور موبلائز کریں، اور اس کے بعد ان کٹپتلیوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، ہاں ریزن تو آپ کے پاس آ گیا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پبلک کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کیسے پریشر بلڈ کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا، ابھی جو پچھلا جو ابھی آپ نے احتجاجی کال دی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی کوئی 20-25 لوگ ادھر آ گئے، 50-75 لوگ ادھر آ گئے، اس سے تو کوئی زیرو امپیکٹ ہے۔ تو چلیں، آپ احتجاج تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ آپ کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ اس طریقے سے باہر نہیں آ رہے فار اے نمبر آف ریزنز۔ دیکھیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے پرسوں ٹرین مارچ کی ہے سندھ میں، کراچی سے لے کر سکھر تک 22 اسٹیشنز پہ ہم گئے ہیں، اور مجھے بتائیں کہ اتنی پبلک اور تھاؤزنڈز میں ہر ایریا میں اگر نکلے ہیں اور وہ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا ہے، تو یہ انٹیریئر سندھ کی بات کر رہا ہوں، جہاں کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب جناب وہاں چھائے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ وہاں پر نہیں مار سکتا، وہاں کی پبلک نکلی ہے۔ آج اگر فیڈریشن کی علامت ہے وہ عمران خان ہے۔ امپیکٹ وہاں پڑتا ہے جہاں قانون کو ماننے والے لوگ ہوں۔ جب قانون کو ماننے والے لوگ اس کو امپیکٹ نہیں مان رہے، جب 80% عوام باہر نکلی، انہوں نے اپنے ول کا اظہار کر دیا اور اس کو لوگ نہیں مان رہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی لوگ باہر نکلیں کہ جو ان کو اٹھا کر کے باہر پھینکیں۔ لیکن شعیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے باہر نکل رہے ہیں، لیکن جو آپ کے اتحادی ہیں حامد رضا صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ریزگنیشنز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں احتجاج کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ریزگنیشنز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو آپشنز تو آپ کے پاس ہیں، لیکن مذاکرات کی بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کی آپس میں کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ دیکھیں، ہمارے وہ اتحادی ہیں حامد رضا صاحب، بلکہ سنی اتحاد کونسل کے وہ چیئرمین ہیں، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، انہوں نے پوری پارٹی ہماری ڈسپوزل پہ دی ہے۔ ہی از ویری کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ پرسن۔ اس نے ماضی میں بھی اس کو عمران خان کا ساتھ دیا اور آج بھی دے رہے ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک ذاتی پروپوزل تھی۔ میں آج کوئی پروپوزل پٹ کرتا ہوں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ دیٹ از دی ڈیسیژن۔ تو ہمارے درمیان ظاہر ایک شخص پروپوزل دیتا ہے، دوسرا بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ان کا ایک انڈیویجول کی وہ اوپینین تھا۔ جی جی جی، بائی دا پارٹی بہت کمیٹڈ آدمی ہے۔ رانا احسان صاحب، یہ جو پریشر ہے جو یہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، آپ شعیب شاہین صاحب کو سن رہے ہیں،
یہ جو پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسد قیصر صاحب نے ان سے بات چیت کی ہے, ان کے ساتھ مل کے آنا چاہ رہے ہیں. یہ پریشر فیل کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شعیب شاہین صاحب جب اپنے احساسات اس ریسنٹ الیکشن کے بارے میں بیان کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ڈسکا کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں یا شاید وہ 2018 کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں جب ہمارے بھی اسی طرح کے احساسات تھے. اور اس وقت جو انہوں نے ہمیں رستہ فراہم کیا تھا وہ عدالتوں کا تھا, الیکشن ٹریبیونل کا تھا, اور انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی الیکشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر, اور اس کمیٹی کو پھر انہوں نے چلایا نہیں تھا. بہرحال ہم بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل عدالتیں ہیں, الیکشن ٹریبیونل ہیں, اور ہم بھی کمیٹی بنا دیتے ہیں پارلیمنٹ میں, لیکن اس کو ہم چلائیں گے. اب اس کے باوجود اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے تو دیکھیں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جب خان صاحب خود لانگ مارچ کی تحریک کو لیڈ کر رہے تھے تو 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے وہ لانگ مارچ چلتی تھی, اور جدھر وہ پہنچتی تھی وہ آگے ساتھ والی گلیوں میں بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ لانگ مارچ چل رہی ہے. ابھی تو خان صاحب جیل میں ہے اور یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے ان کے تو اپنی لائر ونگز کے جو ہیں وہ اتنے اختلافات ہیں, ایک لائر ونگ کچھ اور کہتی ہے, دوسری کچھ اور کہتی ہے, ایک لیڈر کوئی اور بیان دیتا ہے, پھر 3 لوگ اس کی تردید کرتے ہیں, ہر موقف پہ ان کے 4 بیانات ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں انہوں نے کیا چیلنج فیس کرنا ہے؟ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پارلیمنٹ میں انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں, پارلیمنٹ میں اس کو چلنے دیں, وہاں جو ہے وہ بات چیت ہوگی. باقی دیکھیں ان کے جتنے موقف ہیں وہ ہمارے سے تو ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, وہ تو عدالتوں سے ریلیٹڈ ہے یا الیکشن ٹریبیونل سے ریلیٹڈ ہے. باقی جو آپ کا سوال ہے کہ اگر یہ کچھ 6 جماعتیں یا مولانا صاحب اس کے اندر مل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم سب کو انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں, مولانا صاحب کو بھی. اور بات یہ ہے کہ ابھی تو بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ مل کے چلیں گے, لیکن میرے خیال یہ مل کے چل سکیں گے یہ خود اپنی جماعت کو سمیٹ لیں تو بڑی بات ہے. یہ ضرور ہے, میں ایک چیز یہ ضرور ایڈ کروں گا کہ ان کی جماعت کے اندر تو ٹھیک ہے بہت سارے مسائل ہوئے ہیں. جی ایک چیز میں ایڈ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ڈالر جو ہے, روپیہ مستحکم ہو گیا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہائیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ اچیو کر چکی ہے, آگے بڑھ رہی ہے, ملک میں سٹیبلٹی آ رہی ہے, سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو یہ ان کی ضرور پرائیورٹی ہے کہ یہ ہمیں ہونے نہیں, ہم نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے نہیں دینی. شعیب شاہین صاحب, ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, اب یہ دیکھیے آپ کا جو آپ کی اگر یہ حکمت عملی ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ دباؤ بڑھانا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے اگر آپ نے کسی طریقے سے کوئی کوارڈینیشن کرنی ہے, وہ جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں آپ نے ان کو جوائن کرنا ہے, یہ تمام باتیں ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کی یہ بھی بالکل ایک کلیئر پرائرٹی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی معاملات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اس سے آپ کا جو سٹریٹس کا معاملہ ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں نا ایک تو ایکسٹریم کیس تھا سڑکوں کا جو آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جو دھرنا تھا, وہ ایکسٹریم کیس تھا. اب آپ نے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھنا ہے, کمیٹیوں میں بھی بیٹھنا ہے, عہدے بھی لینے ہیں, اور ساتھ ساتھ سڑکوں پہ بھی آنا ہے. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا یہ کلیئرٹی تو آ رہی ہوگی کہ الٹیمیٹلی آپ کا جو ہدف ہے, جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ بنیادی طور پر فروری 8 کے الیکشنز کا رزلٹ ہے, وہ آپ کو سڑکوں سے زیادہ عدالتوں سے ملے گا. یہ پوائنٹ رانا احسان صاحب کا بھی ہے. اس کو ایکسپٹ کرنے میں کچھ پرابلم ہے, کوئی ریلکٹنس ہے, ہچکچاہٹ ہے آپ کی جماعت میں؟ ابھی دیکھیں 8 فروری کو جو کچھ کیا انہوں نے, جو 21 اپریل کو جو کچھ کیا, بھائی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ چھوڑ کے بوٹ کو عزت دو اٹھا لیا. آج پولیس, الیکشن کمیشن آف پاکستان, کرپٹ بیوروکریسی, ریٹرننگ آفیسرز کی صورت میں یہ سارے کے سارے, اور ہماری یہ 3 جماعتیں پی ڈی ایم 2 کی صورت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں اسپیشلی پی ایم ایل این ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, ان لوگوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے. جی رانا احسان صاحب, ایک نکتہ ہے آپ کے لیے, آپ نے چونکہ کہا ہے کہ 2018 میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے, 2024 میں پی ٹی آئی کو, پھر آپ نے کہا کہ یہ اپنی پارٹی میں بیانات بدل رہے ہیں, ہو تو آپ کی پارٹی میں بھی یہ رہا ہے, تو چونکہ آپ دونوں کی سیاسی جو درد اور تکلیف ہے ایک ہی ہے, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی اس وقت, تو آپ لوگ ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟
نہیں دیکھیں میں نے تو کہا تھا کہ جو یہ موقف بیان کر رہے ہیں اس الیکشن میں اسی سے ملتا جلتا موقف ہمارا 2018 میں تھا اور جو رستہ انہوں نے دکھایا ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں ہم پارلیمنٹ کے اندر معاملات ان کے سنیں گے. دیکھیں ہاتھ اصل میں ہم تو ملانے کے لیے تب بھی تیار تھے جب یہ ہم کہتے تھے کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے. ہم تو کہتے تھے کہ آئے مساق معیشت کریں, یہ رد کر دیتے تھے. ہم تو کورونا کی میٹنگز میں بھی بیٹھتے تھے, یہ اٹھ کے چلے جاتے تھے. ہم تو سیکیورٹی جی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ رانا احسان صاحب اور شعیب شاہین صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. جی فات صاحب. دیکھیے میرے خیال میں اب یہ اس سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی شک و شبہ رہ گیا تھا کہ کسی خوش اسلوبی سے کوئی معاملات آگے چل سکتے ہیں, کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ بیسک رولز آف دا گیم پہ اگریمنٹ ہو سکتا ہے, مجھے وہ نظر نہیں آ رہا. یہ بات چیت کا سلسلہ, یہ مذاکرات کا سلسلہ, یہ میرے خیال میں کہیں بھی نہیں جائے گا اور معاملات ابھی اسی طریقے سے چلیں گے. یہ سڑکوں پہ آئیں گے لیکن بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ سڑکوں پہ یہ نمبرز اس طریقے سے لا سکیں گے کیونکہ جو کراؤڈ پولر ہیں ان کے وہ تو اڈیالہ میں ہے, تو اس کے بغیر ان کو بڑا مسئلہ ہوگا. الٹیمیٹلی ان کو پارلیمنٹ میں آ کے ہی بات چیت کرنی ہوگی. مجھے تو اس وقت تک یہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.